کہ 58 ہجری، ابھی ہم بات کر رہے ہیں 61 ہجری کی، 61 ہجری محرم، اس سے اگر 58 ہجری کی طرف جائیں تو 3 سال قبل حسین ابن علی آتے ہیں حج کے لیے۔ روایت، 2 طرح کی روایات اور 2 طرح کے خطبات امام حسین علیہ السلام کے تحف العقول میں موجود ہیں، ان کے خطبات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں۔ حج پہ جانے سے پہلے عالم اسلام میں، یمن کی طرف، عراق کی طرف، دیگر ان بلاد اسلامیہ کی طرف جہاں پر مسلمان بستے ہیں، ان علاقوں کے سرکردہ لیڈرز، سرکردہ جو نمایاں چہرے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا آخری فرزند اس زمین کے اوپر، اصحاب کسا کا آخری فرد، اس سال میں حج پر آ رہا ہوں، تم سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ حج پہ آؤ، حج سے فراغت کے بعد منا کی سرزمین میں ہم مل بیٹھیں گے، میں نے ایک پیغام تم لوگوں کو دینا ہے۔ ذرا سوچئے امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کے حوالے سے، میں نے تمہیں ایک پیغام دینا ہے۔ کس کو خط لکھتے ہیں؟ علماء کو، نمبر 1، ان علاقوں کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کو، اور ہماری اصلاح میں مسجدوں کے جو ٹرسٹیز اور چیئرمین حضرات ہیں ان کو، بڑے بڑے خطیبوں کو، بڑے بڑے ائمہ جمعہ اور جماعات کو، ہر علاقے میں موجود ان قبائل کے سرداروں کو جو نمایاں طور پر دین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھنے کے بعد حج پہ بلا لیتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 58 ہجری کا۔ حج کا عمل انجام پاتا ہے ذی الحج میں۔ حج میں منا میں شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد جب منا میں جمع ہوتے ہیں، منا شیاطین کو پتھر مارنے کے بعد جب انسان احرام سے نکلتا ہے نا، تو جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ پیچھے کی تمام مشقتوں کے بعد جب شیاطین کو پتھر مار کر طواف کر کے آدمی واپس منا میں آتا ہے تو ایک طرف سے تو وہ انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پورے پروسیس سے گزرنے کی وجہ سے اس کے دل کی تطہیر ہو چکی ہوتی ہے، دنیا سے وابستگی کم ہو چکی ہوتی ہے، دل پر رقت طاری ہوتی ہے، حق کی بات سننے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، اور انسان کی آنکھیں گریاں ہوتی ہیں، انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گویا منا میں ان آخری ایام میں اس حج کے پورے پروسیس کے نتیجے میں انسان باطنی طور پر پاک اور شفاف ہو کر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس موقع کا انتخاب کیا ہے جب یہ سارے لوگ اس پورے پروسیس سے گزر کر جب آئیں تو اس وقت میں ان سے بات کروں، اور وہیں پر منا میں ایک بڑا خیمہ سجتا ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ 1000 سے زیادہ سرکردہ لیڈرز تھے، 1000 سے زیادہ۔ یہ کون سے لیڈرز تھے؟ جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جن سے لوگ لیتے ہیں، جن کی بات کو وہ اسلام کی بات اور دین کی بات سمجھتے ہیں۔ جب وہاں پر اس اجتماع میں، اس بڑے خیمے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور باقی لوگ بیٹھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کہا آپ حسین ابن علی ہیں۔ کہا پھر ٹھہرو، پہلے میں خود اپنا تعارف کروا دوں۔ اپنے تعارف میں تقریباً 28 بڑی ان فضیلتوں کا حسین ابن علی تذکرہ کرتے ہیں جو تمام اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں علی اور آل علی کے حوالے سے موجود ہیں۔ 28 فضیلتیں تقریباً، ان میں دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے، قرآن کے نزول سے شروع ہوتا ہے، وہ آیات جو علی اور آل علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، مباہلے کا تذکرہ کرتے ہیں، آیے تطہیر کا تذکرہ کرتے ہیں، سورہ حل عطا کا تذکرہ کرتے ہیں، ان تمام آیات، ان تمام واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں جہاں قرآن کی آیت اتری اس گھرانے کی فضیلتوں کے بیان کے لیے، تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہے۔ حسین
دوسروں کو اندھیرے میں رکھ کر استفادہ نہیں کرتے، شعور دیتے ہیں اور پھر اختیار بھی دیتے ہیں، شعور بھی دیتے ہیں اور اختیار بھی دیتے ہیں۔ آج کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آج ماحول اس طرح کا ہے کہ دین سے بے خبر رہو، جو میں کہتا ہوں اس کو مان لو، لیکن دین نے یہ نہیں کہا۔ دین کہتا ہے کہ دین کو سمجھو اور دین کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ حسین ابن علی وہ سارے واقعات، وہ ساری فضیلتیں، کیونکہ اس پر اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے ایک اشرا بھی کم ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ 28 بڑے اہم نکات ایک ایک کر کے، ہر نقطے کے بعد سامعین اور حاضرین اونچی آواز سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور یہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ گواہی لینے کے بعد اس کے بعد پوچھتے ہیں اب پہچان گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، میں حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن محمد الرسول اللہ ہوں۔ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھیں تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بہت بڑا سوال۔ تم کون ہو کا جواب کیا ہے؟ میں فلان ابن فلان نہیں۔ فرماتے ہیں آج تمہیں جو عزت ملی ہے وہ عزت کس لیے ملی ہے؟ اس لیے کہ تم میرے جد کے امتی ہو۔ آج جو تمہیں معاشرے کے اندر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم میرے جد کے دین سے منسوب ہو۔ تم میں سے کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی مسجد کا سربراہ ہے، کوئی کچھ اور ہے، لیکن سب کی شناخت یہ ہے کہ تم نبی کے دین سے منسوب ہو، اور تمہیں جو عزت ملتی ہے، جو تکریم ملتی ہے، جب تم کسی محفل میں جاتے ہو، یہ اس خطبے کے حصے ہیں کہ جب تم کسی محفل میں جاتے ہو تو اس محفل میں لوگ تمہارے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آیا اس لیے ہے کہ تم فلان ابن فلان ہو یا اس لیے ہے کہ تمہاری نسبت میرے نانا کے دین سے ہے؟ محمد آل محمد صلوات۔ جو 1000 انسان، لیڈر، سرکردہ لوگ موجود ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ابن رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو آپ کے جد کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں احترام ملا ہے تو آپ کے دین کی وجہ سے ملا ہے، ہماری لوگ تکریم کرتے ہیں تو وہ آپ کے جد کے پیغام سے، ہمارے جڑنے کی وجہ سے اور نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ جب یہ اعتراف کرتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کا قدم دیکھیں، کتنا عظیم انداز ہے، منطقی انداز ہے، دلوں میں اثر کرنے والا انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ سب کچھ میرے نانا کے دین کی وجہ سے ہے تو ایسا کیوں ہے کہ جب تمہارے باپ دادا کے حوالے سے کوئی بات ہو اور ان کی کردار کشی ہو تو تم بھڑک اٹھتے ہو اور فوراً معاشرے میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہماری بے عزتی ہو گئی اور ہم اس کا انتقام لیں گے؟ میرے نانا کے دین کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کسی کے لب ہلتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا سوال ہے کہ میرے نانا کے دین میں لوگ داخل ہوئے، ہدایت کے رستے پر گامزن ہوئے، لیکن معاشرہ اب اتنی طریقہ شکار ہو گیا ہے کہ مختلف مقامات پر شراب پینے والے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں ایسے لوگوں کا قبضہ ہے، اقتدار میں ایسے ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ کیوں خاموش ہو؟ اپنے آبا اور اجداد کی کسی بھی ویلیو پر اگر حملہ ہو تو ایک لمحے کے لیے تم خاموشی برداشت نہیں کرتے۔ جب تمہیں دین نے یہ عزت اور توقیر دی ہے تو یہاں پر آ کر تم خاموش کیوں ہو؟ اور اس کے بعد پھر قرآن کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی عزتوں کے لیے اٹھنا اور اپنے نبی اور اللہ کی عزت کے مقابلے میں خاموشی برداشت کی اور حملے کے مقابلے میں خاموش رہے تو اللہ نے ان پر جو عذاب نازل کیا وہ کیا ہے، ایک پوری تفصیل ہے، اور پوری تفصیل سے ان تمام آیات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب آمادہ ہو میرا پیغام سنو۔ سب نے کہا یا اپنا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ میں آمادہ ہو رہا ہوں،
तुम अब हज के बाद जाओगे, तो आमतौर पर उस जमाने में होता था, अब भी देहातों में ऐसा ही होता है, छोटे छोटे इलाकों में ऐसा ही होता है। जब हज से कोई बंदा आता है तो पूरा इलाका मुबारकबाद देने के लिए पहुंच जाता है, उससे हाल हवाल पूछते हैं, मक्का के बारे में, मदीना के बारे में, हज के सफर के बारे में, मानवियत के बारे में। इसलिए फरमाया कि जब तुम अपने इलाकों में जाओगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे। जब लोग तुम्हारे पास आएंगे तो उनको ये बताना कि फर्जंदे रसूल हुसैन इब्ने अली का पैगाम क्या है। इसका क्या मतलब है? हुसैन आगही के साथ, शऊर के साथ जानकर कदम उठा रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।